ہمارے برادر مکرم جناب ڈاکٹر عبدالغفور بھٹی صاحب کے فرزند شہید محمد احسن رضا اور ان کی زوجہ مرحومہ مغفورہ کے لیے تلاوت فرما کے ہدیہ فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد، اللهم صل ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ واحاط بکل شیء علم وہو فی مکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات داحی المدحوات جبار الارضین والسماوات ولا اشتبہت علیہ الخفیات ولم یخف علیہ المکنونات قدوس سبوح رب الملائکۃ والروح رب الجنۃ والناس الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سیما علی امام زماننا هذا روحی و ارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجا وسهل اللہ تعالی مخرجا آمین واللعنۃ الدائمۃ الازلیۃ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، صلوات على محمد وآله۔ نعرہ تکبیر، مل کے اللہ کی عظمت بڑائی کبریائی کا اعلان فرمائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان زہرا پہ مل کے بلند تر صلوات ہدیہ کرو۔ میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام، بزرگان دین، مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستو، اس سالانہ مجلس عزا کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ زمر قرآن مجید کا 41واں سورہ ہے، اور اس سورہ کی 73 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میں
رات شیلر میں مجلس پڑھ رہا تھا، اس میں بھی میں نے سرنامہ کلام کے طور پر اسی آیت کو تلاوت کیا تھا، لیکن وقت کی غربت کی وجہ سے میں مطالب رات ہدیہ نہیں کر سکا مکمل طور پر۔ کچھ مومنین اس مجلس میں تشریف فرما تھے اور یہاں بھی تشریف فرما ہیں، انہی کی فرمائش پر میں نے آج پھر اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اور میں آج فقط مجلس نہیں پڑھوں گا بلکہ حسینیت کی تاریخ رقم کروں گا۔ سلامت رہے جی آپ بھائی جان، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اپنے اذہان کو میرے ساتھ متصل رکھنا ہے۔ اللہ نے آج میری طرف مت بچ رہے، خدا نے اس آیت میں یہاں سے لے کے وہاں تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، حوالے کو یاد رکھنا، یہ بڑے کام کا حوالہ ہے۔ سورہ زمر 41واں سورہ 73 نمبر آیت۔ آپ ہمیشہ ممبروں سے قرآن کی آیات کو سماعت فرماتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی سماعت فرماتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے آج آیت تلاوت کی ہے اس کے ترجمے پہ آپ نے 200% توجہ کرنی ہے، اور آپ کے چہروں سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے 200% توجہ سے اس کا ترجمہ سنا ہے، سماعت کیا ہے یا نہیں۔ اللہ اس آیت میں قیامت کے دن کا ایک منظر دکھا رہا ہے۔ توجہ چاہیے مولانا، توجہ چاہیے۔ قیامت کے دن کا اللہ ایک منظر دکھا رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ خدا فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ مومنین کے گروہ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ کے فرشتے کھینچ کھینچ کر جنت میں داخل کریں۔ بھائی جان مولا زندگی دے آپ کو، بھائی سر نہیں ہلانا، میرے سامنے بیٹھے ہو۔ اس منظر کو پھر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، آیت پہ غور کریں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ قیامت کے دن کچھ مؤمنین کے گروہ، کچھ متقین کے گروہ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ کے ملائکہ فرشتے کھینچ کھینچ کر، پکڑ پکڑ کر، دھکیل دھکیل کر جنت میں داخل کریں گے۔ آپ کی خاموشی پہ حیرانگی ہے، میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ بھائی جان، کھینچا تو اسے جاتا ہے جو جانا نہ چاہتا۔ میرا ساتھ ہے بھائی جان جو سامنے بیٹھے، سلامت رہے، سارے بولے مل کے۔ مولا زندگی دے آپ کو، توجہ فرمائی آپ نے یا نہیں؟ قبلہ کھینچا تو اسے جاتا ہے، دھکیلا تو اسے جاتا ہے کہ جو جانا نہ چاہتا ہو۔ آپ تعجب نہیں کر رہے؟ یہ کون سے مومنین ہیں جو شوق سے جنت نہیں جا رہے؟ نہیں، میں رکتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ دیکھیں، پکڑ پکڑ کر، قبلہ کھینچ کھینچ کر، دھکیل دھکیل کر تو اسے لایا جاتا ہے جو جانا نہ چاہتا۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو شوق سے جنت نہیں جا رہے؟ بھائی جان آبادہ ہیں، جملہ ہدیہ کرو۔ کہاں نہیں جا رہے؟ جنت میں، اور فرشتے انہیں کھینچ کھینچ کر جنت میں لے جا رہے ہیں۔ میں اس مجلس اعظم میں بیٹھے ہوئے سنی شیعہ بھائیوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک سوال پوچھنا
چاہتا ہوں جواب دیجئے گا کہ دنیا میں ہر انسان نیک عمل کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اللہ اسے جنت دے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ کون سے ایسے نیک لوگ ہیں جو قیامت کے دن جنت سامنے ہیں؟ بھائی جان توجہ چاہیے، سار اٹھا کے بھائی، سار اٹھا کے. توجہ ہے یا نہیں؟ جو جنت نہیں جا رہے، شوق سے جنت نہیں جا رہے. بھائی جان ایک منظر میں نے رات ہدیہ کیا، ایک منظر ہدیہ کرتا ہوں جو میں نے رات نہیں ہدیہ کیا، اور رات کی تقریر کا ایک جملہ بھی نہیں دہراؤں گا سوائے آیتوں کے اور یہ جو ترجمہ ہدیہ کیا ہے. بھائی جان میں قیامت کے دن کا ایک منظر اور دکھاؤں. ایک گروہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جیسے ہی جنت کو سامنے دیکھے گا بھاگے گا جنت کی طرف. جیسے ہی جنت قریب آئے گی آواز قدرت آئے گی، انہیں روکو. مولا زندگی دے دی. سارے بولو جی مل کے. یا رسول اللہ حیدری. بھائی جان مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں. یعنی یہ گروہ وہ ہے جس کو میں آج آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یہ جنت نہیں جا رہے، جنت سامنے نہیں جا رہے، فرشتے انہیں کھینچ کھینچ کے پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن ایک گروہ ایسا ہے کہ جیسے ہی جنت سامنے آئے گی وہ جنت کی طرف بھاگیں گے، آواز قدرت آئے گی. وقفوہم، اس جملے سے تو آپ واقف ہیں. وقفوہم انہم مسئولون، ان سے روکو، ابھی ان کو روکو، ابھی تو ان سے سوال کیا جائے گا. فرشتے جنت کے قریب آخری ناکہ لگا کے انہیں روک دیں گے. کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنت میں. کہا اللہ کے حکم سے تمہیں روکا گیا. کہا کیوں روکا گیا؟ ہماری نمازیں پوری، روزے پورے، حج پورے، زکاتیں پوری، خمس پورا، پھر ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ آواز قدرت آئے گی. فرشتوں ان سے پوچھو کیا ان اعمال کی قبولیت کی سند بھی لائے ہو؟ کہا وہ سند کیا ہے؟ آواز آئے گی وہ ولایت علی ابن ابی. توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی یہ گروہ وہ ہے کہ جو جنت کی طرف بھاگ رہا ہے اور فرشتے انہیں روک رہے ہیں، اور ایک گروہ ایسا ہے جو جا نہیں رہا اور فرشتے کھینچ کھینچ کے لے جا رہے ہیں. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ایک گروہ کو روکا جا رہا ہے اگرچہ ان کے فروعات سارے پورے، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد سب پورا ہے، لیکن آواز قدرت آئے گی ان کو روکو. کہا کیوں روکا گیا؟ کہا ان اعمال کی قبولیت کی سند بھی لائے ہو. کہا وہ سند کیا ہے؟ کہا وَهُوَ وِلَایَتُ عَلِی ابن ابی طالب. ان کے اعمال میں علی کی ولایت نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ سلامت رہا. تو تم جنت میں کیسے بھوتی ہو سکتے ہو؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بھائی جان توجہ ہے. مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو زندگی دے. سب جو سلام الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرہ. ٹھیک ہے جی. سورہ زمر. کچھ متقین کو، کچھ مومنین کو فرشتے قبلہ کھینچ کھینچ جنت کی طرف لے کر جائیں گے. نہ جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی جان. ایک منظر اور دکھاؤں، ایک منظر اور دکھاتا ہوں، اور اسی آیت کا، اسی سورت کا، سورہ زمر کا. یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے اس کا نشان تھا 73. اب جو پڑھ رہا ہوں اس کا نشان ہے 71، 71. اس سے 2 آیتیں پہلے لفظ کو لفظ کے ساتھ ملائیے گا، لطف آئے گا. خدا فرماتا ہے
وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کچھ منکرین کے گروہ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ کے فرشتے کھینچ کھینچ کر جہنم میں ڈالے. نہیں میں جملہ پہنچا نہیں سکا. مومنین کے گروہ ایسے ہوں گے کہ جنہیں فرشتے کھینچ کھینچ کر جنت میں ڈالیں گے، اور کچھ منکرین کے، کچھ کافرین کے، جاگنا ہے جی، کچھ کافرین کے گروہ ایسے ہوں گے. یہ ایک ہی سورت کی دو آیتیں، ایک 73 نمبر آیت، دوسری 71 نمبر آیت. 71 نمبر آیت میں خدا فرماتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کچھ کافر، کچھ منکر ایسے ہوں گے کہ جنہیں فرشتے کھینچ کھینچ کر، پکڑ پکڑ کر، دھکیل دھکیل کر جہنم میں داخل کریں گے. میں یہاں رکوں گا نہیں، آیت آگے بڑھتا ہوں. حتی اذا جاؤہا، جب فرشتے انہیں کھینچتے ہوئے جہنم کے پاس لے آئیں گے، فتحت ابوابہا، وہ دروغہ جہنم، جہنم کے فرشتے جہنم کے دروازے کھولیں گے اور فرشتے انہیں جہنم کے قریب لے آئیں گے. یہ جو دروغہ جہنم ہیں، جنہوں نے جہنم کے دروازے کھولے، وہ ان سے پوچھیں گے جنہیں فرشتے کھینچ کر جہنم کے پاس لے کر آئے، کہا تمہیں اس طرح ذلت کے ساتھ جو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، کیا تم نے دنیا میں حق کو نہیں مانا تھا؟ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ جاگنا جس پہ موسم کا اثر نہیں ہے. کیا تم نے حق کو نہیں مانا تھا؟ یہ کہیں گے ہاں ہم نے حق سنا بھی تھا، دیکھا بھی تھا، لیکن ہم نے نہیں مانا. کہا اسی لیے تمہیں ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن ذلت کے ساتھ جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا جو دنیا میں حق کو نہیں مانتے ہوں گے. اب پوچھے رسول سے یہ حق کیا ہے؟ رسول نے فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق. بالکل سارے علی حق. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی قیامت کے دن ذلت کے ساتھ جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا جو حق شناس نہیں ہو، جنہیں حق کی معرفت نہیں ہو، جنہیں حق کی پہچان نہیں ہو. اور رسول نے حق کو منحصر کر دیا ذات علی میں، یہ کہہ کر کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. سارفانہ میری طرف دیکھنا، حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہے. رسول نے یہ جملہ کہنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ گیا. بھائی جان میں نے کہا ہے کہ میں نے رات اسی موضوع پہ تقریر کی ہے، لیکن جو برادر الموجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے صرف ترجمے کے علاوہ کوئی چیز تکراری نہیں کی. رات میں نے حق پہ گفتگو کی ہے، اور اجازت دیں جی آج ایک چھوٹا سا واقعہ حق کے متعلق سناؤں. ابھی دور ہے، حق کے متعلق سناؤں، ایک واقعہ سنیں گے. رسول نے کیا کہا؟ اللہم ادر الحق حیث ما دارا علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے. بولے سارے. یہ جو اذان ہو رہی ہے قریب کی اذان ہے کہ دور کی اذان ہے؟ ادھر قریب کی. سن لے سن لے سن لے، اذان کا سننا ضروری ہے، اذان کا احترام واجب ہے. سنیں. اذان دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہر گیا خبر یزید کبینہ، جیت گیا نواسائے رسول. بے شک. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. نہ پوچھ وقت کی
کی ان بے زباں کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ۔ آپ کی نظر کا آپ کی نظر کا مل کے بلندر صلوات ہدیہ کرے سارے حضرت۔ بھائی جان سلسلہ فکر ذہنوں میں ہے۔ پیغمبر اکرم نے، یعنی یہ جو گروہ ہے جنہیں ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈالا گیا، اس لیے ڈالا گیا کہ ان کے پاس حق آیا لیکن انہوں نے حق کو نہیں مانا۔ جو حق کو تسلیم نہ کرے اسے ذلت سے جہنم میں ڈالا جاتا ہے، اور رسول نے حق کو منحصر کر دیا ذات علی میں، کا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ، اور پھر کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے، یعنی آگے آگے علی چلے پیچھے پیچھے حق چلے۔ بھائی جان جو جس کے پیچھے چلتا ہے وہ اسی کا شیعہ ہوتا ہے، اور رسول نے حق کو بھی علی کا شیعہ بنا دیا ہے۔ حیدری آپ کے اس فقیر بھائی کا جملہ ہے، میں ممبر پہ اکثر کہہ چکا ہوں کہ جو بھی حق کی تلاش میں ہیں وہ تلاشیان حق ہیں، جو چاہتے ہیں کہ انہیں حق مل جائے تو میں انہیں مشورہ دیا کرتا ہوں ممبر سے کہ اے حق کے متلاشیوں، حق کو تلاش نہ کرو، علی کو تلاش کرو۔ مولا زندگی دے آپ کو، مولا زندگی دے۔ جہاں علی ہوں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ وہاں حق ہوگا۔ رات میں نے ایک جملہ ہدیہ کیا، وہ جملہ دوبارہ ہدیہ نہیں کرتا، سلامت رہے، مولا سلامت رکھے جی۔ دیکھیں رسول نے حق کی پہچان کو بڑا آسان کر دیا، اور حق کو بھائی جان منحصر کر دیا ذات علی میں، یعنی علی مطلب حق، حق مطلب علی، ٹھیک ہے۔ اصحاب پیمبر میں سے، اللہ کرے یہ بات آپ تک پہنچے، اصحاب پیمبر میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ یہ قاضی القضات ہے، چیف جسٹس، فیصلہ کرنے والے، اور وقت ہوتا تو میں ان کی اور عظمت بیان کرتا۔ اس کی عظمت کے لیے صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، توجہ کیجئے گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہیں حضرت زہرا کا جنازہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے اس صحابی کا۔ بھائی جان سارے برابر تھوڑی ہیں، کچھ تو ایسے تھے جن کے لیے زہرا نے کہا تھا یہ میرے جنازے میں نہ آئیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مولا علی نے خود پیغام دے کے بھیجے منگوایا ہے۔ 7 سے 8 یا 12 لوگوں نے جناب سیدہ کا جنازہ پڑھا ہے، اور ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے جنہیں گھر سے بلایا گیا، رات کی تاریکی میں جنازہ تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پیغام، یہ مقام ہے اس صحابی کا، ٹھیک ہے۔ ان سے روایت ہے، توجہ کیجئے گا، بات ہو رہی ہے حق پہ۔ ان سے گفتگو ہے کہ رسول اللہ مسجد نبوی میں محراب مسجد میں تشریف فرما تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہوئے۔ بھائی جان توجہ کیجئے گا، 2 زانو ہو کر رسول اللہ کے سامنے بیٹھے، اور بیٹھ کر کہتے یا رسول اللہ آرن الحق۔ میں دیہات میں نہیں پڑھ رہا، میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں، ان کی دعاؤں کے سہارے پڑھتا ہوں، ان میں پڑھ رہا ہوں، سر اٹھانا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ سے کہتے ہیں، اور سنی شیعہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں انوار نعمانیہ علامہ نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، لکھتے آرن الحق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ میں آج حق سننا نہیں چاہتا، حق دیکھنا چاہتا۔ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں
مولا زندگی دے آپ کو توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود پڑھا رسول پر، اور پھر رسول سے کہا یا رسول اللہ ارنی الحق، میں آج حق سننا نہیں چاہتا، حق دیکھنا چاہتا۔ آپ بھی دیکھیں گے؟ میرے ساتھ رہیے گا، اپنے اذہان کو میری طرف متوجہ کیجئے گا، اپنی نگاہوں کو بھی میری طرف متوجہ کیجئے گا۔ رسول نے کہا اے عبداللہ حق دیکھنا چاہتا؟ کہا جی یا رسول۔ کہا اس حجرے میں داخل ہو جاؤ۔ حجرہ تھا مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے ساتھ رسول نے اشارہ کیا ادخل فی ہذہ الحجرہ، اس حجرے میں داخل ہو جاؤ۔ نہیں تو دیکھنا سوال کیا تھا عبداللہ کا کہ میں حق دیکھنا چاہتا ہوں۔ رسول نے جواباً کیا کہا کہ اس حجرے میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں جیسے ہی حجرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ مولا زندگی دے جی، سلامت رہیں جی، توجہ فرما رہے صاحبان یا نہیں؟ سوال کیا تھا؟ سوال سمجھے گا عبداللہ ابن مسعود کا کہ میں حق دیکھنا چاہتا ہوں۔ رسول نے جواباً کیا کہا؟ اس حجرے میں داخل ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول کا حکم پا کے اس حجرے میں داخل ہو، دیکھا کہ علی نماز پڑھنے میں مصروف ہے۔ بھائی جان دیکھیں یہ مجلس ہے، یہ ممبر ہے، یہ مقام خطابت بھی ہے جہاں مقام علم ہے، تو اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کو خطیبانہ انداز میں جملہ ہدیہ کروں۔ عبداللہ ابن مسعود حق دیکھنے کے لیے حجرے میں داخل ہوئے تو عبداللہ نے دیکھا حق کی بندگی میں مصروف۔ جی ہاں مولا سلامت رکھیں، سلامت رہیں، سارے بولنا جی یا علی سلام۔ چمن چمن کلی کلی علی علی علی، نگر نگر گلی گلی علی علی علی، کل ایمان کل قرآن بے بہار آرہے حیدری، قبلہ کی سے تو سلامتی کے لیے بابا سے بلند سلوہ صلی اللہ محمد امال۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیا دیکھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے؟ تشریف رکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا دیکھا کہ حق، بھائی جان جملہ ضائع نہ کرے، مہربانی آپ کی، حق کی بندگی میں مصروف ہے، حق سجدے میں، سر اٹھائیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے علی کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حجرے میں تھے دروازے کے قریب، جیسے ہی دروازے کے قریب آئے، قبلہ توجہ چاہیے، علی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے علی کو نماز کی کیفیت میں دیکھا، اور جب میں حجرے میں داخل ہوا تو علی اس وقت دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا چکے تھے۔ جو قنوت پڑھنے والے وہ میرا ضرور ساتھ دے گا، جو نماز میں قنوت پڑھتے وہ میرا ضرور ساتھ دینا چاہیے۔ کس حالت میں تھے علی نماز کی؟ قبلہ قنوت کس رکعت میں پڑھا جاتا ہے؟ دوسری رکعت میں، ٹھیک ہے، قرات کے بعد فاتحہ اور ایک اور سورت کی تلاوت کے بعد یا سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعد قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا چکے تھے۔ کہا کہ مجھے تجسس ہوا کہ میں سنوں علی قنوت میں پڑھ کیا رہے۔ بھئی خاموش بیٹھے، میرا ساتھ دے، صاحبان علم بیٹھے۔ کہا کہ مجھے تجسس ہوا کہ میں سنوں کہ علی قنوت میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے قنوت میں، یہ شرعی حکم ہے، کوئی بھی دعا مانگے، جو قرآن کی دعائیں جو احادیث میں، آپ اپنی طرف سے بھی جو دعا چاہیں قنوت میں مانگ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ کہا کہ میں سنوں علی قنوت میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ کہا جب میں قریب ہوا تو میں نے سنا علی قنوت میں پڑھ رہے تھے اللہم ارحم شیعتی بحق نبی کا وحبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا علی قنوت میں دعا مانگ رہے تھے پروردگار میرے شیعوں پہ رحم فرما، تجھے تیرے حبیب محمد کا واسطہ۔
نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، میرے جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے دکھ ہوگا. کہا علی قنوت میں دعا مانگ رہے تھے کیا کہ اللہم ارحم شیعتی بحق نبیک و حبیبک محمد، کہ پروردگار تجھے تیرے حبیب محمد کا واسطہ، تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ میرے شیعوں پہ رحم فرما. کہا جب میں نے اس دعا کو سنا میں حیران ہوا. کہتا میں جلدی سے حجرے سے نکلا کہ اس دعا کے متعلق میں رسول سے پوچھوں کہ یا رسول اللہ یہ علی کیسی دعا مانگ رہے ہیں. عبداللہ کہتا ہے جیسے میں نے مسجد سے قدم رکھا حجرے سے نکل کر تو میں نے دیکھا رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور رسول بھی قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا چکے ہیں. کہا میں قریب ہوا کہ سنو رسول کیا پڑھ رہے ہیں. کہا جب میں نے کان لگایا تو رسول قنوت میں دعا مانگ رہے تھے اللہم ارحم امتی بحق علی ابن ابی. مولا زندگی دے آپ کو، مولا سلامت رکھے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ منتظر بھائی تشریف لے آئے. انشاءاللہ ان کی آواز میں سوز و گداز ہے، لیکن اچھی آواز کی قدر تو اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی بے سرا ستا لے. توجہ ہے صاحبان، سار اٹھائیے گا جملہ ہدیہ کرو، نتیجہ فکر دو. حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں نے علی کی دعائے قنوت کو سنا تو اس تعجب کے اظہار کے لیے کہ میں اس کا اظہار رسول اللہ سے کروں فوراً نکلا. دیکھا کہ رسول محراب مسجد میں، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت قنوت میں، اور میں نے سنا کہ قنوت میں رسول دعا مانگ رہے اللہم ارحم امتی بحق ولیک علی ابن ابی طالب، کہ پروردگار میری امت پہ رحم فرما تجھے تیرے ولی علی کا واسطہ. یہ کہتا میرے تعجب میں حیرانی ہوئی. توجہ، خدا کی قسم جملہ ضائع ہو گیا تو دکھ ہوگا، پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک. توجہ، رسول اللہ کا جواب سنیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے میں کھڑا رہا یہاں تک کہ رسول نے نماز تمام کی اور میرا ارادہ تھا کہ میں رسول سے اس تعجب کے بارے میں پوچھوں. کہا ابھی میں نے کچھ پوچھا نہیں کہ رسول نے سلام کہنے کے بعد میری طرف سر اٹھا کے کہا عبداللہ شک نہ کرنا ورنہ کافر ہو جا. ہائے ہائے توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ سارے خانہ میں نتیجہ فکر دینا چاہتا ہوں. کہا اے عبداللہ شک نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے. حضرت عبداللہ ابن ابوس بیٹھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے، رسول اللہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. کہا یا رسول اللہ آپ کا صحابی ہوں، کبھی شک نہیں کرتا، نہ شک کرنے والوں میں سے ہوں، نہ شک کر رہا ہوں، میں تو تعجب کا اظہار کر رہا ہوں. کہا اے عبداللہ کس بات کا تعجب؟ کہا میں نے علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو علی نماز کے قنوت میں جب دعا مانگ رہے تھے تو واسطہ آپ کا دے رہے تھے، اور جب میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ دعا میں واسطہ علی کا دے رہے تھے. میں اسی بات پہ حیران ہوں. رسول مسکرا کے کہتے عبداللہ اس میں حیرانی کی بات نہیں. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا جب علی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے پوری کائنات پہ نگاہ کرتا ہے، علی کو مجھ سے بڑا وسیلہ نظر نہیں آتا، اور جب میں نماز پڑھتا ہوں مجھے علی سے بڑا واسطہ نظر. سارے بولے، سارے مل کے توجہ ہے یا نہیں؟ مولا زندگی دے آپ کو، مولا سلامت رکھے. کہا جب رسول نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے رسول کو علی سے بڑا وسیلہ نظر ہی نہیں آتا، اور جب علی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو علی کو مجھ سے بڑا وسیلہ
اس لیے کہ خدا کا تو حکم ہے یا ایھالذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ میرے اور آپ کے لیے چہاردہ معصومین وسیلہ ہے، علی کے لیے رسول وسیلہ ہے، اور رسول کے لیے علی وسیلہ۔ علی حق، اللہم ارنا الحق، یا نبی اللہ ارنا الحق، اے اللہ کے نبی ہمیں حق دکھائیے۔ اور رسول نے دکھایا کیا؟ دیکھیں دیکھیں میری طرف دیکھیں، میں آپ کو حق دکھا رہا ہوں اور آپ مومن کی طرف دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس بیان سمیٹ رہا ہوں جی۔ کیا کہا کہ ہمیں بولے حق دکھایا، رسول نے دکھایا کیا؟ علی۔ اور قیامت کے دن ذلت کے ساتھ جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا جو حق شناس نہیں ہوں۔ آؤ علی کو پہچانو، آؤ علی کی معرفت حاصل کرو۔ تو یہ دو گروہ ہیں۔ آقا جی اجازت ہے جلدی جلدی یہ جملہ مکمل کر دوں، وقت چونکہ کافی ہو گیا، میں بر وقت بھائی کو بھی ممبر دوں۔ کتنے منظر ہو گئے قیامت کے دن کے؟ سارے بولیں، دو۔ سلامت رہے۔ ایک وہ جو جنت نہیں جا رہے اور فرشتے انہیں کھینچ کھینچ کر جنت لے جا رہے، اور ایک وہ کافروں کا گروہ ہے کہ جنہیں کھینچ کھینچ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک گروہ کا تعارف میں نے کروا دیا کہ جو علی شناس نہیں ہوں گے انہیں اللہ صرف جہنم میں ڈالے گا نہیں، ذلت کے ساتھ ڈالے گا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو جنت نہیں جا رہا اور فرشتے انہیں بولو سارے سلامت کھینچ کھینچ کے ہوندی ہے، دیکھو میں کر کے دے دیتی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ سلامت رہے، یہ تو کر بس بیان سمیٹتا ہوں۔ کون سا یہ گروہ ہے جو شوق سے جنت نہیں جا رہا؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم سب اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت، ایسے ہی جو بول رہے ہیں انہیں بھی لالچ ہے جنت کا، جو خاموش ہیں لالچ انہیں بھی ہے یا نہیں؟ بھائی جان دیکھیں اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، اللہ نے خود قرآن مجید میں جنت کا لالچ دیا، ایسا ہے یا نہیں؟ نیک عمل کرو گے تو جنتیں دوں گا، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور اس میں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے، ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ جنت دے گا اور ہمیں چاہیے جنت، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہماری عبادت، چلیں میں جملہ ہدیہ کر دوں، علی والے بیٹھے ہو نہج البلاغہ پڑھیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ تمہاری عبادتیں دو طرح سے خالی نہیں ہیں، یا لالچ کی عبادت یا خوف کی عبادت۔ بولو میرا ساتھ دو صاحبان، دو طرح سے کسی بھی نیکوکار انسان کی کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، کسی کا استثناء نہیں ہے، دو طرح سے عبادت خالی نہیں، یا جنت کا لالچ ہے یا جہنم کا خوف ہے۔ نیک عمل کرتے اللہ جنت دے، اور برائیوں سے گناہوں سے بچنے کہیں اللہ جہنم میں نہ ڈال دے، یا خوف یا لالچ، ایسے ہی ہے، یا لالچ یا خوف، دو طرح سے ہماری عبادت خالی نہیں ہے۔ کتنا بھی کوئی متقی انسان کیوں نہ ہو، اسے یا جنت کا لالچ ہے یا جہنم کا خوف ہے۔ سر اٹھانا، اللہ نے تمہیں کیسے امام عطا فرمائے ہیں؟ مولا علی مقام فخر پہ فرماتے ہیں کہ میں علی نہ تو جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، بلکہ وجدت اہلا للعبادہ، علی اللہ کی اس لیے عبادت کرتا ہے کہ اللہ لائق عبادت۔ وہ کیسا لائق عبادت ہوگا جس کی بارگاہ میں علی سجدہ ریز ہو؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ دیکھیں، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، میرے جملہ ضائع نہ جائے۔
مولا علی علیہ السلام نے خدا کی قسم اس گھرانے نے ہمیں جو معیار عبادت بتایا ہے کوئی بتا ہی نہیں سکتا. کسی کا نہ کوئی رہنما بتا سکتا ہے، نہ امام بتا سکتا ہے، نہ کسی کا خلیفہ بتا سکتا ہے، جو علی نے بتایا. سنیں گے کیا؟ مولا علی نے ہمیں سمجھایا. آپ نے بڑے نعرے لگائے، شکریہ. اب میں اس جملے پہ خواہش رکھتا ہوں کہ میرا ساتھ دیجئے گا. آپ کے چہرے میرے سامنے ہیں، یہ سیرت کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. علی نے ہمیں بتایا. علی کیسا عابد ہے خدا کا کہ علی نے ہمیں سمجھایا کیا کہ اللہ محتاج عبادت نہیں، لائق عبادت. سلامت رضی مولا آپ کو زندگی دے، مولا سلامت رکھے. اللہ محتاج عبادت نہیں. کوئی عبادت کو یہ منزل دے سکتا ہے، کوئی عبادت کو یہ معرفت عطا کر سکتا ہے جو علی نے عطا فرمائی. فرمایا اللہ محتاج عبادت نہیں، لائق عبادت ہے. ممبر پہ ہوں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، ممبر پہ نہ ہوتا تو بات نہ کرتا. اب جملہ توجہ سے سماعت فرمائیے گا. جس طرح اللہ آپ کی، جس طرح اللہ محتاج عبادت نہیں، لائق عبادت ہے، اسی طرح محمد و آل محمد محتاج درود نہیں ہے، لائق درود. جو محمد و آل محمد کو لائق درود سمجھتا ہے مل کر بلند تر صلوات پڑھے. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ محتاج عبادت نہیں، وہ لائق عبادت ہے. وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو ہم عبادت کرتے ہیں جنت کے لالچ میں. تو یہ کیسے مومنین جنت سامنے پھر نہیں جا رہے؟ دیکھیں جہنم میں دھکیلے جانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ آگے آگ ہے، کھائیاں ہیں، اندھیرا ہے، فرشتے آگ کے گرز لیے کھڑے، عذاب کی جگہ. بھئی جنت تو ایسی جگہ نہیں ہے. جنت میں تو باغات ہیں، نہریں ہیں. اب میں جملہ کہوں گا سارے مسکرائیں گے. صرف نہریں نہیں، حوریں ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ سورہ واقعہ پڑھیں. حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. حوریں خیموں میں بیٹھی ہوئی ہوں گی لیکن یہ پھر نہیں جا رہے، یعنی سامنے نعمات ہیں، نہیں جا رہے. بس بیان سمیٹتا ہوں، طویل وقت ہو جائے گا اگر میں ایک ایک جملے پہ رکتا رہا. لیکن میں نے شروع میں جملہ کہا تھا کہ میں مجلس نہیں پڑھوں گا، حسینیت کی تاریخ رقم کروں گا. تو اب وہ وقت آ گیا ہے، میں تاریخ رقم کرنا چاہتا ہوں. توجہ کیجئے گا. کون لوگ ہیں کہ جو جنت نہیں جا رہے اور فرشتے انہیں کھینچ کھینچ کر، پکڑ پکڑ کر، پروں پہ بٹھا بٹھا کر، دھکیل دھکیل کر جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اجازت دے جی آیت آگے پڑھوں. بھائی جان 5 منٹ کا اور ٹائم چاہیے. سلام مکمل کرو. آئے سورہ زمر 73 نمبر آیت، 41واں سورہ. وسیق الذین کفروا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. کچھ متقین مومنین کے گروہ ہوں گے جنہیں فرشتے کھینچ کھینچ کر، دھکیل دھکیل کر، بھائی جان پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لے کر آئیں گے. حتی اذا جاؤہا، جب فرشتے انہیں جنت کے قریب لے آئیں گے کھینچ کھینچ کر. فتحت ابوابہا، جنت کے دروازے کھولے. 8 دروازے ہیں جنت کے، ٹھیک ہے. وہ جنت کے دروازے کھولے جائیں. قال لہم خزنتہا، وہ جو دروازے جنت ہیں جو جنت کے دروازے کھولیں گے ان سے کہیں گے جنہیں فرشتے کھینچ کے لائیں. کیا کہیں گے؟ سلام علیکم. جو سلام کرنے کے عادی ہیں وہ تو بولو یار.
یہ جنتی لوگوں کا وتیرہ ہے، سلام کرنا اور جواب سلام دینا یہ جنتی لوگوں کی عادت ہے۔ کیا کہیں گے فرشتے ان سے، کیا کہیں گے جنہیں فرشتے دھکیل کر جنت میں لے کر آئے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ فتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، کہ تم پر سلام، تم نے کتنی ہی پاکیزہ زندگی گزاری۔ فادخلوها خالدین، آؤ جنت کے دروازے کھلے، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ روایت کہتی ہے، مفسرین کہتے ہیں فرشتے کہیں گے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن یہ نہیں جائیں گے۔ دروازے کھلے، نعمات جنت سامنے، لیکن پھر جنت میں نہیں جائیں گے۔ جب جنت میں نہیں جائیں گے، میری طرف دیکھنا، وہ جو دروغائے جنت ہیں یہ ان فرشتوں سے پوچھیں گے جو انہیں کھینچ کر لائے ہیں۔ بھائی جان میرا جملہ ضائع نہ جائے، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ ان سے کہیں گے کہ جن کو یہ کھینچ کر جنت کی طرف لائیں، میں پوری پونے 50 منٹ کی ضائع نہ کیجئے گا، یہ نتیجہ فکر ہے، حسینیت کی تاریخ میں کم کرنا چاہتا ہوں۔ جو فرشتے انہیں کھینچ کر جنت کی طرف لائے ہیں وہ دروغہائے جنت ان فرشتوں سے کہیں گے یہ کون ہے جو جنت نہیں آ رہے؟ سارے تو جنت کی طرف بھاگ رہے، یہ کون سے مومنین ہیں، یہ کون سے متقین ہیں جو جنت نہیں آ رہے؟ بھائی جان میری طرف متوجہ رہیے، وہ بیٹا پڑھنے دو یار، کیا کر رہے ہیں؟ ادھر سے فون کرو بھائی۔ میں بول دوں پھر؟ نہیں چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے، بس ایک مرتبہ مل کے بلند تر صلوات ہدیہ کر۔ اگر یہ بلند تر ہے تو تھوڑی ہلکی آواز سے صلوات پڑھنا۔ بیان سے میٹ رہا ہوں جی، توجہ کیجئے گا، یہ خدا کی قسم خمسہ عشرے کا مضمون ہے۔ بھائی جان آپ نے حکم دے دیا تو اس کو مختصر کرتا ہوں۔ یہ جو دروغہائے جنت ہے یہ ان سے پوچھیں گے، جن فرشتوں سے جو انہیں کھینچ کر لائے، پوچھیں گے یہ کون لوگ جو جنت نہیں آ رہے؟ منتظر بھائی اس جملے پہ توجہ چاہیے، یہ کون لوگ ہیں جو جنت نہیں آ رہے؟ اب وہ فرشتوں نے ان فرشتوں کو جواب دیا، یہ جو لوگ ہیں ان کا تعارف یہ ہے، توجہ، ہاؤلاء حداث الحسین۔ اللہ اکبر، نانا میں رکوں گا، میں ایسا خطیب نہیں ہوں کہ سروں کے اوپر سے بات گزار کے چلا جاؤں، چھوٹا بچہ بھی اس بات کو سمجھے گا۔ جب یہ ملائکہ دروغائے جنت ان فرشتوں سے پوچھیں گے جو ان مومنین کو کھینچ کر جنت کے قریب لائے ہیں، اور وہ جنت میں جب نہیں جا رہے تھے تو وہ فرشتوں نے ان سے پوچھا کون ہیں یہ لوگ؟ ان ملائکہ نے جواب دیا ہاؤلاء حداث الحسین، یہ حداث الحسین ہیں۔ اللہ کرے آپ تک یہ بات پہنچے، یہ کون ہیں؟ یہ حداث الحسین ہے۔ اب مجھ سے پوچھیں کہ حداث الحسین کسے کہتے ہیں؟ لفظ حدیث سنا ہے؟ لفظ حدیث، حدیث کی تین نسبتیں، حدیث کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، حدیث کی نسبت رسول کی طرف بھی ہے، اور حدیث کی نسبت امام کی طرف بھی ہے۔ اگر حدیث کی نسبت اللہ کی طرف دی جائے تو وہ کہلاتی ہے حدیث قدسی، اگر حدیث کی نسبت نبی کی طرف دی جائے تو وہ کہلاتی ہے حدیث نبوی، اگر حدیث کی لفظ حدیث کی نسبت امام کی طرف دی جائے تو کہلاتی ہے حدیث معصوم۔ حدیث کا معنی کیا ہے؟ المنجد قاموس اللغات لسان العرب اٹھا کے دیکھو، اس میں حدیث کے ورڈ ون پہ جا کے دیکھو، لفظ حدیث کا ترجمہ لکھا گیا ہے بولنا، بولنا۔ حدیث کہتے بولنے کو، اللہ بولے تو حدیث قدسی، نبی بولے تو حدیث نبوی، معصوم بولے تو حدیث امام۔ حدیث کہتے بولنے کو۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں گے ممبر سے لے کر آخری آدمی تک جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہو ممبر فرش عزا پر بیٹھ کر مجھ سے وعدہ کرو جب میں حدیث کے حداث الحسین کی ڈیفینیشن کروں گا تو آپ سب اس ممبر پر بیٹھ کر تصویر حداث الحسین بنو گے اور میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ گے لفظ حداث کا معنی کیا ہے؟ اسی لفظ حدیث کا روٹ ورڈ ہے، اسی برادری کے الفاظ میں سے یہ لفظ ہے حداث۔ حدیث کہتے ہیں بولنے کو اور حداث کہتے ہیں زور زور سے بولنے کو۔ حداث کہتے ہیں زور زور سے بولنے کو۔ فرشتوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ہاؤلاء حداث الحسین، یہ دنیا میں
सिर्फ हुसैन बोलते नहीं थे बल्कि जोर जोर से बोलते थे, क्या लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अल्लाह अकबर या हुसैन। ये सिर्फ हुसैन हुसैन बोलते नहीं थे, ये सिर्फ बोलते नहीं थे बल्कि जोर जोर से बोलते थे। हुसैन हुसैन तो सब बोलते हैं, लेकिन जोर जोर से सिर्फ एक फिरका बोलता है, चौकों पे, चौराहों पे, गलियों में, बाजारों में। ये आज गली में डॉक्टर साहब ने मजलिस की है, हो क्या रहा है? हुसैन हुसैन। ये सिर्फ हुसैन हुसैन बोलते नहीं, जोर जोर से बोलते हैं, जोर जोर से। जो जोर से या हुसैन बोले उन्हें कहा जाता है खुद्दासुल हुसैन। देखिए, खुदा ने बनाम हुसैन तुम्हें इज्जत क्या दी कि तुम फर्श पे हो तो अज़ादार हुसैन, कयामत के दिन हो तो खुद्दासुल हुसैन। ज़ियारत आशूरा का जुमला है, अल्लाहुम्मा जअलनी इंदका वजीहन बिल हुसैन अलैहिस्सलाम फिर दुनिया वल आखिरा। परवरदिगार, हमारी अपनी इज्जत कोई इज्जत नहीं, लेकिन हमारी निस्बत हुसैन से है। हमें इस निस्बत की वजह से दुनिया में भी इज्जतदार बना और कयामत के दिन भी इज्जतदार बना। और खुदा ने इमाम हुसैन के सदके में इज्जत क्या दी? दुनिया में अज़ादार हुसैन, आखिरत में खुद्दास हुसैन। ये खुद्दासुल हुसैन है। अजीजों, फरिश्ते कहेंगे ये खुद्दासुल हुसैन है। फरिश्तों की आवाज़ आएगी जो दरोगा जन्नत है। ठीक है, इनके पास आखिरी डिग्री है, इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं। ये मुत्तकीन से भी बड़ी डिग्री है। खुद्दासुल हुसैन होना मुत्तकीन से भी बड़ी डिग्री है। ये खुद्दासुल हुसैन है, लेकिन ये बताओ ये जन्नत में क्यों नहीं आ रहा? आना तो बिल आखिर जन्नत में है, जन्नत में क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, बस यहाँ लाना चाहता था बयान तमाम। कहा कि ये जन्नत में क्यों नहीं आ रहे? कहा ये जन्नत में इसलिए नहीं आ रहे, ये क़यामत के मैदान में मौजूद थे। आवाज़ कुदरत आई, ए मुत्तकियों, ए मोमिनों, तुम दुनिया में जोर जोर से या हुसैन बोलते रहे। अल्लाह अकबर, तुम दुनिया में हुसैन हुसैन करते रहे। तुम दुनिया में इमाम हुसैन से मोहब्बत और इश्क रखते हो। खुदा कहेगा इनसे कि ए जोर जोर से लब्बैक या हुसैन और या हुसैन बोलने वालों, क्या तुमने दुनिया में अपने मौला हुसैन की ज़ियारत की थी? अल्लाह अकबर। जितने सर नंगे मोमिन मोमिनात आए हो, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हम में से किसी ने इमाम हुसैन को नहीं देखा? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हमने करबला देखी, रोज़ा रसूल देखा, रोज़ा फरजंद रसूल देखा, कब्र हुसैन देखी। किसी ने हुसैन को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमें बगैर देखे हुसैन से इश्क। खुदा कहेगा तुम हुसैन हुसैन बोलते थे, क्या तूने दुनिया में अपनी मौला हुसैन को देखा था? ये कहेंगे नहीं देखा था। आवाज़ कुदरत आएगी, क्या अब देखना चाहते? अल्लाह करे हमारा शुमार हुद्दासुल हुसैन में हो। अगर हमारा शुमार हुद्दासुल हुसैन में हो तो हम क्या जवाब देंगे? हाँ परवरदिगार, हम अपने आका हुसैन को देखना चाहते। जब कहेंगे हम देखना चाहते तो उस वक्त आवाज़ कुदरत आएगी, हुसैन तेरे अज़ादार आए, हुसैन तेरे हुद्दास आए और वो तेरी ज़ियारत करना चाहते हैं। रिवायत ये कहती है इमाम हुसैन उस हशर के मैदान में इन मुत्तकीन के पास आएंगे। यूसुफ ज़हरा अपने चेहरे से नकाब हटाए और अज़ादार, मातमदार, जंजीर जन उदय हुसैन हुसैन बोलने वाले अपने आका हुसैन को देखेंगे। जैसे इनकी निगाह चेहरा हुसैन पर पड़ेगी, रिवायत ये कहती है कि ये इस कदर महब होंगे ज़ियारत हुसैन में कि बहुत देर हो जाएगी, ताखीर हो जाएगी, लेकिन इनकी निगाहें चेहरा हुसैन से नहीं हटेंगी। आवाज़ कुदरत आएगी, जन्नत में जाओ, जन्नत जाओ, जन्नत तुम्हारी मुश्ताक है। ये कहेंगे परवरदिगार हमें जन्नत नहीं चाहिए,
अजरुकुम अल्लाह। हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें आका हुसैन की ज़ियारत चाहिए। खुदा कहेगा जाओ जन्नत में भी ज़ियारत नसीब होगी। कहेंगे परवरदिगार अब हमारी यूसुफ ज़हरा के चेहरे से निगाहें नहीं हट रही। बहुत जब ताखीर हो जाएगी फिर आवाज़ कुदरत आएगी, ए मेरे फरिश्तों इन्हें पकड़ो, इन्हें परों पे बिठाओ, इन्हें खींचो, इन्हें जन्नत की तरफ ले जाओ। फरिश्ते इन्हें खींचेंगे जन्नत की तरफ, ये मुड़ मुड़ कर हुसैन को। कयामत के दिन जन्नत का शौक जो चीज निकालेगी दिलों से वो है ज़ियारत हुसैन। सरदार जन्नत की ज़ियारत। बस मौजू तमाम हो गया। अल्लाह हमें हुदासुल हुसैन में शुमार फरमाए। अय्याम फ़ातिमिया हैं, ज़हरा की शहादत के अय्याम हैं। 2 मिनट का मसाइब पढ़ूंगा, भाई को मिंबर दे रहा हूँ। ये एक मंजर है, मैंने आपको दिखाया 3 मंजर, एक मंजर और दिखाऊं। इसी कयामत के मैदान में एक आवाज़ आएगी, अहले महशर अपने सरों को झुका लो। अजरुकुम अल्लाह। जिन्हें रोना आ रहा है अपने रोने की गिरिए की आवाज़ों को बुलंद कर। या अहला महशर गुज़्ज़ू अबसारकुम व नक्किसू रूसकुम। ओ अहले महशर अपनी आंखों को बंद कर लो, अपने सरों को झुका लो। क्यों? हत्ता तजूज़ु फातिमा, इसलिए कि अब फातिमा की सवारी आ रही है। सारे अपने सरों को झुका लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। मैंने रिवायत पढ़ी है रसूलुल्लाह अपनी आंखों को बंद नहीं करेंगे। आवाज़ कुदरत आएगी, हबीब आज तू भी आंखों को बंद कर ले। रसूल कहेंगे परवरदिगार फातिमा तो मेरी बेटी है। कहा जिस रंग में आ रही है मेरा हबीब, जिस तरह तू छोड़ के आया था फातिमा उस तरह नहीं आ रही। कैसे आएंगी हशर के मैदान में? आजादार मिलकर देखना ज़हरा कैसे आएंगी। एक हाथ में हुसैन का खून आलूद कुर्ता, दूसरे हाथ में अब्बास के कटे हुए बाजू। आएंगी अर्श इलाही के पास, अर्श इलाही को पकड़ के कहेंगी बेअय्य ज़ंबिन कुतिलत, परवरदिगार मेरा मोहसिन किस जुर्म में मारा गया। परवरदिगार एक दिन में मेरे घर से 72 जनाज़े। सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू वय्या मुनक़लिबी यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।